بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام، تاریخ اسلام کے اندر بہت بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے، مگر سرزمین حجاز کے اندر اور سرزمین عرب کے اندر ایک ایسا واقعہ جسے واقعہ کربلا کا نام دیا جاتا ہے، تاریخ اسلام کے اندر ایسا اندوہناک اور ایسا علمناک واقعہ کبھی چشم فلک نے ایسا واقعہ سرزمین حجاز پر نہ دیکھا ہوگا۔ بہت سارے واقعات رونما ہوئے، شہادت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم، آپ کی شہادت بھی ہوئی، اس واقعے کو بھی چشم فلک نے دیکھا۔ اور پھر خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت بھی دیکھنے میں آئی، مگر جو شہادت کا واقعہ اور جو واقعات واقع کربلا 61 ہجری میں یہ جو واقعات رونما ہوئے، ایسا واقعہ نہ کبھی چشم فلک نے پہلے دیکھا اور نہ ہی کبھی اس کا نظارہ قیامت تک کیا جا سکتا ہے۔ قلندر لاہوری شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے اسی لیے کہا تھا، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت ہے جس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت ہے جس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ ناظرین کرام، ہم بات کا آغاز کریں گے جب یزید بن معاویہ تخت پہ سوار ہوا، تخت نشین ہوتا ہے، تو ولید کو حکم جاری کر دیتا ہے کہ آپ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت خلافت جو ہے بیعت لے لی جائے میری خلافت کی، یعنی میں تخت نشین ہوں تو میرے لیے امام علی مقام امام حسین سے بیعت لے لی جائے اور ووٹ طلب کیا جائے، تاکہ اس طریقے سے ان کے اور ان کے چاہنے والے جب ہمارے ہاں ہماری طرف آ جائیں گے تو ہم اپنے مقاصد کے لیے انہیں استعمال کر سکیں گے۔ ولید کو جب یہ خط ملا یزید بن معاویہ کا، تو اس ولید نے یہ خط پڑھ کر امام علی مقام جگر گوشہ زہرا بطول نور دیدہ علی المرتضی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام پہنچایا کہ یہ یزید کا خط میری طرف آیا ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ کو اپنے پاس بلا کے اس کے متعلق جو ہے وہ آگاہ کیا۔ امام علی مقام امام حسین جب ولید کے پاس پہنچتے ہیں، جو اس وقت مدینہ طیبہ کا گورنر تھا، تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں سنتے ہیں کہ یزید کہتا ہے کہ میری بیعت لے لی جائے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے صاف صاف انکار فرما دیا۔ اس لیے اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یزید بہت بڑا جو ہے وہ منافق شخص تھا۔ یزید نماز کبھی کبھی پڑھتا تھا، یزید شریعت کی سر عام دھجیاں اڑایا کرتا تھا، سر عام شراب پیتا تھا، سر عام اس کے اندر زنا والی جو ہے وہ صفت موجود تھی، عادت موجود تھی۔ اب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا بچپن رسول خدا کی گود میں گزرا ہو، بتائیے جن کو آقا دو جہاں سرکار دو جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں اپنی زبان مبارک چوسنے کے لیے عطا فرمائیں،
جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدے میں طوالت اختیار کر دیں، جن کے لیے سجدوں کو لمبا کر دیا جائے، جن کو میرے آقا اپنی پشت پہ سوار کریں، جن کو میرے آقا دو عالم اپنے کندھوں پہ سوار کریں، جن کو گھٹی میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کی ہو، بھلا وہ اس فاسق اور فاجر شخص کی کیسے بیعت کر سکتے ہیں؟ امام علی مقام نے فرمایا میں ایسے شخص کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا۔ بیعت کا معنی ہوتا ہے ووٹ دینا۔ اس دور میں جو بیعت ہوتی تھی، اس دور میں وہ ووٹ ہوتا ہے۔ گویا کہ آپ کسی شخص کی بیعت کریں، ووٹ دیں، اس کو منتخب کریں، تو آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کی سوچ، آپ کی فکر گویا اس کے ساتھ ایسے مل رہی ہے کہ گویا آپ اس کو من و عن قابل قبول مان رہے ہیں، اور اس کی تمام جتنی عادات ہیں، تمام افعال کو قبول کرتے ہوئے آپ اس کی جو ہے وہ پشت پناہی بھی کر رہے ہیں، اس کو تخت پہ لانے کے لیے، اس کو تمام امور سر انجام دینے کے لیے، چاہے وہ شرعی ہوں چاہے غیر شرعی ہوں، آپ اس کے معاون اور مددگار طلبگار بن رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، فرمایا کہ اگر کسی سے تعاون کرتے ہو، کسی کی مدد کرتے ہو، تو اچھے کام میں مدد کرو، برے کام میں اس کے معاون نہ بنو، گناہ والے کام میں اس کے معاون نہ بنو۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے صاف انکار کر دیا۔ جب بات آگے بڑھی تو ولید کو کہا گیا کہ امام علی مقام کے جو قریبی صحابہ کرام ہیں، چاہنے والے، ان کو کہا جائے کہ امام حسین سے بیعت لے لی جائے، مگر امام نے ایسا بالکل کرنے سے انکار کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، یاد رکھیں کہ امام علی مقام دل کے ارادے سے اور دل سے یہ تہیہ کر بیٹھتے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے، ہم نے تخت پر کسی ظالم، کسی فاسق، کسی فاجر کو ہم نے تخت نشین نہیں ہونے دینا، اگر وہ ہو بھی جائے تو ہم نے کم از کم اس کی بیعت نہیں کرنی، اس لیے کہ ہم خون رسول ہیں، خاندان رسول ہیں، اہل بیت رسول ہیں، لوگوں کو جو ہم سے توقعات ہیں وہ بہت بلند پایہ توقعات ہیں، اس لیے ہم کبھی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے۔ امام علی مقام آپ نے گھر والوں کو اکٹھا کیا، مشورہ کرتے ہیں، اور پھر اس بات کا ارادہ کر لیتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کو بچانا ہے، اس لیے کہ آج اگر یہ فاسق فاجر تخت نشین ہو جاتا ہے، امت کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، تو پھر کیا بنے گا؟ یاد رکھیے کسی ظالم، کسی فاسق اور فاجر کے سامنے چپ رہنا بھی جرم ہے، اس لیے کلمہ حق کو بلند کرنا یہ ایسے ہی لوگوں کا شیبہ تھا۔ امام علی مقام نے فیصلہ کر لیا، اب جو ہے وہ سفر رحلت باندھا، سفر رخصت ہونا جو ہے وہ اس کا آغاز کر دیا کہ ہم نے سفر کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں۔ میں یہاں پر رک کر ناظرین کرام آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ تمام عالم اسلام میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے، تمام مسلمان اطراف عالم سے حجاز کی سرزمین پہ شہر مدینہ کے دیدار کے لیے حاضر ہوتے ہیں، رسول اللہ کے پیارے گنبد کے دیدار کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شہر میں خرامہ خرامہ چلتے رہے، اس شہر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ تمام اطراف عالم سے لوگ اپنے اہل و عیال، اپنا خاندان، گھر بار چھوڑ کر، اعزاء اور احباب کو چھوڑ کر شہر مدینہ کی طرف سفر باندھتے ہیں، اور درمیان میں کوئی بحر و بر کا سفر ہو، تمام جنگلوں کے سفروں کو چھوڑ کر، تمام مصیبتوں کو جھیل کر، تمام مشکلات کو جھیل کر، ان تمام مراحل کو طے کرتے کرتے شہر مدینہ کو پہنچتے ہیں۔ مگر یاد رکھیں آج وہی شہر نبی ہے، وہی شہر رسول ہے
کہ جہاں سے فرزند رسول، رسول خدا کی باہوں میں کھیلنے والے، رسول اللہ کے بازوؤں پہ سوار ہونے والے، کندھوں پہ سوار ہونے والے، سینہ اقدس پہ سوار ہونے والے اور مہر نبوت پہ سوار ہونے والے حسین ابن علی آج مدینہ طیبہ سے سفر باندھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں، مدینہ طیبہ کے شوق میں اطراف عالم سے، تمام عالم میں سے مسلمانوں کا آنا، یہ دیدار مدینہ کے شوق کے لیے تمام مصیبتوں کو جو ہے وہ انسان روانی رکھتا کہ تمام مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں دیدار مدینہ کے شوق میں، مگر شہر مدینہ کو چھوڑنا اتنا آسان بات نہ تھی۔ امام علی مقام امام حسین نے تمام اپنے گھر والوں کو لیا اور پھر جب یہ سفر باندھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کی بارگاہ میں آخری ملاقات کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو عرض کرتے ہیں، نانا جان، غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، میں وہی نواسا ہوں جسے آپ اپنی زبان چسواتے رہے، جس کو آپ لعاب دہن جو ہے وہ عطا فرماتے رہے، جن کے لیے سجدوں کو لمبا فرماتے رہے، جن کو مہر نبوت پہ سوار کرتے رہے اور صحابہ کرام کی جماعت میں نکل کر اور فرماتے رہے کہ اے میرے صحابہ، کون ہے جو اس کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے، جس کا خاندان سب سے اعلیٰ ہے، جس کا نانا نانی سب سے اعلیٰ ہیں، جس کا بھائی اعلیٰ ہے، جس کی ماں اعلیٰ ہے، جس کے باپ اعلیٰ ہیں؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں، اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے۔ تو اے میرے آقا، آپ اس وقت فرمایا کرتے تھے کہ کائنات میں ایک ہی تو گھرانہ ہے جو اہل بیت رسول ہے، جس کا نانا محمد مصطفیٰ بھی اعلیٰ ہے، جن کی نانی خدیجۃ الکبریٰ بھی ساری کائنات کی خواتین سے اعلیٰ ہیں، جن کے باپ علی المرتضیٰ تمام کائنات میں سے اعلیٰ ہیں، جن کی ماں سیدہ خاتون جنت جنتی خواتین کی سردار ہیں، اور اے حسن و حسین، تم جنتی جوانوں کے سردار ہو۔ اے میرے آقا، یہ آپ نے خوشخبری سنائی تھی، میں آج وہی نواسا آپ کا دین بچانے کے لیے اس سفر پہ نکلا ہوں، اس جام شہادت کو نوش کرنے نکلا ہوں کہ جس شہادت کی خوشخبریاں آپ اپنی زندگی میں عطا فرماتے رہے ہیں۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے ایک خواب دیکھا، جس خواب میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا، جسم کا ٹکڑا اتر کر میری گود میں آ رہا ہے اور میں اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھا رہی ہوں۔ جب یہ خواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا گیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، اے ام فضل میری چچی جان، یقیناً اللہ میری بیٹی کے گھر ایک ایسا لخت جگر عطا فرمائے گا جو آپ کی گود میں پلے گا، آپ کی گود میں پرورش پائے گا، اور وہی حسین ابن علی ہے جس کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ ایک اور روایت یہاں ضمناً میں عرض کرتا چلا جاؤں، جو جام شہادت نوش کرنے کی خوشخبری رحمت عالم نے خود عطا فرمائی تھی، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا جو حقیقت میں تو انسانیت کے لبادے میں تھا، مگر حقیقت میں وہ فرشتہ تھا۔ وہ فرشتہ کون سا تھا؟ فرمایا کہ وہ فرشتہ بارش برسانے والی ٹیم کا سردار تھا۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں اجازت چاہی کہ یا اللہ، میں اجازت چاہتا ہوں کہ میں تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنے جاؤں۔ جب اسے اجازت مل گئی، حضور کی بارگاہ میں انسانی صورت میں حاضر ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر موجود تھے۔ جب وہ مہمان آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احفظی علینا الباب لا يدخل احد، آپ دروازے پہ بیٹھ جائیں اور کسی کو اندر نہ آنے دیں،
حفاظت کیجئے گا، کوئی بندہ وہاں سے اندر نہ آنے پائے۔ تھوڑی دیر گزری، اس دخل الحسین، حسین ابن علی آپ کا بچپنا تھا، معصومانہ انداز سے حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں مجھے نظر نہیں آئے، اور دوڑ کے سیدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گود انور میں جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ یلسمہ ویقبلہ، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ سرکار نے انہیں سینے سے لگا کر بوسو کنار شروع کر دیا، پیار کرنے لگ گئے۔ اتنی دیر میں وہ جو فرشتہ تھا انسانی صورت میں آیا ہوا، وہ فرشتہ بول کے کہتا ہے یا رسول اللہ من ھذا، یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حسین ہے، میرا نواسا ہے، میری بیٹی کا بیٹا ہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ اتحبہ، آپ اس سے پیار کرتے ہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ہاں پیار کرتا ہوں۔ اس وقت اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے آسمانوں پہ ایک خبر سنی تھی، جو خبر آج میں آپ کو دے رہا ہوں۔ جب بھی آسمانوں پہ ذکر ہوتا ہے تو یہ ذکر ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نواسا ہوگا جسے انہی کی امت میدان کربلا میں 10ویں محرم کو شہید کرے گی۔ سامعین ذی وقار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملے سنے، آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی، آنسوؤں سے تر ہو گئی آنکھیں، موتی چھما چھم برسنے لگے۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ اگر مجھے اجازت عطا فرمائیں تو میں اس سرزمین کی مٹی کی زیارت آپ کو نہ کروا دوں جس میں آپ کا نواسا شہید ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں دکھا دو۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں اس فرشتے نے ہاتھ کو لمبا کیا، لمبا کر کے اس نے اپنے ہاتھ میں سرخ رنگ کی مٹی کو اٹھا کر سرکار دو جہاں کے سامنے رکھ دیا اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ وہ کربلا کی مٹی ہے جس مٹی پہ آپ کا نواسا حسین ابن علی شہید کیا جائے گا۔ صاحبو، اس ساری خوشخبریوں کا ملنا اور ان ساری خبروں سے آگاہ ہونا اور پھر اس کے بعد بھی رخت سفر باندھ دینا، یہ جگر تھا تو حسین ابن علی کا جگر تھا۔ یارو، اپنے علاقے، اپنے شہر، اپنے وطن کو ترک کر دینا یہ کسی عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ نے ایئرپورٹس پہ اور ہوائی جہاز کے اڈوں پہ اور ریل گاڑیوں کے اسٹیشن پر اور گاڑیوں کے جو ہیں وہ اڈوں پر آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی جب مائیں اپنے بچوں کو جدا کر رہی ہوتی ہیں، کبھی بہنیں اپنے بھائیوں کو جدا کر کے بھیج رہی ہوتی ہیں، کبھی بھائی بھائیوں کو جدا کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنے اہل و عیال اپنے گھر والوں کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کتنے درد والے اور کتنے وہ لمحات عجیب و غریب ہوتے ہیں کہ آئیے اگر عام لوگوں کا یہ عالم ہے کہ جب سفر پہ نکلیں تو ان کے گھر والے اتنے پریشان ہوتے ہیں تو شہر مدینہ پہ کیا قیامت ٹوٹ رہی ہوگی اہلیان مدینہ پر کہ جب انہوں نے حسین ابن علی کو جاتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اور پھر یاد رکھنا ناظرین کرام، ہر سفر کرنے والا مسافر اگر کراچی چلا جائے، اندرون ملک ہو یا بیرون ملک ہو، اسے واپس پلٹ آنے کی امید ہوتی ہے، لیکن یہ کیسے مسافر ہیں، جا رہے ہیں لیکن واپسی کی کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی کہ اب حسین ابن علی سفر پہ نکل رہے ہیں۔ حضرت سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا چڑھ چنا کر روشنائی تیرا ذکر کریں دے تارے ہو تے گلیاں دے وچ پھرن نمانے لالاں دے ونجارے ہو شالا مسافر کوئی نہ تھیوے ہاں تے ککھ جنا تی بھارے ہو تاڑی مار اڑا نہ باہو اساں آپے اڈن ہارے ہو۔ یارو، جب یہ اجازت طلب کی تو مورخین نے یہ لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا سے آواز آئی، اے میرے بیٹے حسین، جائیے، آپ کی قربانی کو اللہ نے بھی قبول کر لیا ہے،
آپ کی قربانی کو رسول اللہ نے بھی قبول کر لیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ قافلہ مدینہ طیبہ سے شہر مکہ کی طرف روانہ ہوتا ہے، اور یہ مورخین نے لکھا کہ 82 افراد پہ یہ قافلہ مشتمل تھا، جن میں خواتین بھی ہیں، اہل بیت رسول کے افراد بھی ہیں، اور صحابہ کرام کے جو ہے وہ چند نفوس قدسیہ بھی آپ کے ہاں ہمراہ تھے۔ شہر مکہ میں پہنچتے ہیں تو کیونکہ اس سے قبل کوفیوں کے جو خطوط تھے، اہل کوفہ نے بڑی چاہت، بڑی لگن کے ساتھ، بڑی دل جمی کے ساتھ حضرت مسلم بن عقیل کو آپ نے جب پہلے بھیجا تھا تو ان کوفیوں کے چاہت پہ بھیجا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو جب بے دردی کے ساتھ شہید کیا جاتا ہے تو امام اس وقت کعبہ شریف میں موجود ہیں، مکہ شریف کے اندر موجود ہیں، آپ قیام فرما ہیں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے جب ابتدائی ایام میں کوفیوں کی مہمان نوازی کو دیکھا اور وفاداری کو دیکھا، اور بہت سارے افراد جن میں تعداد جو ہے وہ مورخین نے 40,000 افراد کی تعداد لکھی ہے کہ یہ حضرت امام مسلم بن عقیل آپ کے دائیں بائیں محبت کرنے والے، چاہت کرنے والے موجود تھے، جو اس بات کا احساس دلا رہے تھے کہ امام علی مقام یہاں پہ تشریف لے آئیں، ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور ہم انہیں اپنا امام تسلیم کرتے ہیں، ہم کبھی بھی یزید کو نہیں چاہیں گے۔ لیکن چونکہ بہت جلیل القدر صحابہ نے حضرت امام حسین کو یہ خبر دے دی تھی کہ کوفیوں کی جو بے وفائی ہے وہ پورے 4 عالمدان میں مشہور تھی، اس لیے اہل کوفہ جو ہیں وہ بے وفا لوگ ہیں، آپ ایسے قدم نہ اٹھائیں۔ مگر آپ نے فرمایا کہ میں نے مسلم بن عقیل کو بھیج دیا ہے، انہوں نے مجھے خط لکھا اور اصرار کر رہے ہیں کہ آپ تشریف لے آئیں، یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں۔ امام علی مقام جب شہر مدینہ سے مکہ شریف پہنچے، قیام فرمایا چند دنوں کا، تو آپ کو کیونکہ خط مل چکا تھا، آپ وہاں سے روانہ ہو چکے تھے۔ 3 ذی الحج تھی، 61 ہجری ہے، اور یہ وہ سال جا رہا تھا، وہ 61 ہجری جن میں بزرگ صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی میں دعائیں مانگا کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں یہ سارے واقعات کا پتہ تھا اور انہیں یہ خبر مل چکی تھی کہ ایسے نوجوان کچھ آئیں گے جو تخت حکومت پہ سوار ہوں گے، اور پھر ان نوجوانوں کے ذریعے جو فتنہ فساد اس امت میں برپا ہوگا قیامت کی صبح تک، ایسا تاریخ اسلام کے اندر کبھی واقعہ رونما نہیں ہوگا اور ایسے حالات کبھی نہیں بنیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چنانچہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، تعوذ باللہ من رأس الستین و امارت الصبیان، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں 61 ہجری کے ان واقعات سے اور ان نوجوان اور ان اوباش نوجوانوں کی حکومت سے مجھے پہلے پردہ دنیا سے عطا کر دینا، تاکہ میں پہلے ہی یہاں سے دنیا سے رخصت ہو جاؤں، میری آنکھیں ان واقعات کو نہ دیکھ پائیں۔ چنانچہ امام علی مقام 3 ذی الحج 61 ہجری لوگ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ ادھر سے امام علی مقام اور آپ کا قافلہ سفر کی طرف روانہ ہے، سفر اختیار کر چکے ہیں۔ اب وہ سفر کرتے کرتے بہت ساری منازل آئیں، ہر منزل کا علیحدہ سے ذکر کرنا اتنا وقت جو ہے وہ اپنے دامن میں وہ ساتھ نہیں رکھ سکتا کہ وہ ساری چیزیں کھول کھول کے بیان کی جائیں۔ الغرض ایک مقام آتا ہے جسے نینوا کہا جاتا ہے، البدایہ والنہایہ میں امام حافظ ابن کثیر نے اس کا ذکر کیا۔ امام علی مقام نے اس کے بارے میں پوچھا کہ اس مقام کو کیا کہتے ہیں، تو سب نے کہا کہ اس مقام کو نینوا کہا جاتا ہے، یعنی کرب و بلا۔ امام علی مقام سمجھ گئے کہ یہی وہ مقام ہے کہ جس کے اندر میں نے، میرے خاندان نے اور تمام لوگوں نے، ہمارے قافلے کے لوگوں نے جام شہادت کو نوش کرنا ہے۔
تو امام علی مقام نے وہاں پہ 61 ہجری 2 محرم الحرام کو اپنے خیمے لگانے کا حکم جاری فرما دیا۔ امام علی مقام کے حکم پر جب خیمے لگ گئے تو دائیں بائیں ایک خندق کو کھود دیا گیا۔ اس دوران آپس میں مکالمات جاری تھے، ادھر سے بھی بحث مباحثہ اور ادھر امام علی مقام کی طرف سے بھی بات چیت جاری تھی۔ لیکن یاد رکھیں، جو یزید نے اپنے بندوں کو آگے کیا ہوا تھا اس میں ایک ابن زیاد، عبداللہ بن زیاد، عبیداللہ بن زیاد کا نام بھی آتا ہے، ابن زیاد کو اس نے آگے کر دیا تھا۔ اور یہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول تھے، وہ اس وقت کوفہ کے گورنر تھے جب حضرت مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کروایا گیا۔ اس سے قبل حضرت نعمان بن بشیر جب بیعت کرتے ہوئے کوفیوں کو دیکھ رہے تھے تو کوفیوں کو انہوں نے کہا تھا ایک جملہ کہ یاد رکھنا، جو یزید ہے وہ کبھی اس بات کو برداشت نہیں کرے گا کہ تم مسلم بن عقیل کی بیعت کر رہے ہو۔ لیکن حضرت نعمان بن بشیر جو ہیں وہ دل سے محب اہل بیت تھے، رسول اللہ کے خاندان سے پیار کرنے والے تھے۔ جب اس بات کی خبر ایک یزید حضرمی نامی شخص ہیں اور ایک اور شخص، انہوں نے یہ بات یزید کو بتا دی کہ حضرت نعمان بن بشیر دیکھ رہے ہیں کہ مسلم بن عقیل کی بیعت کوفی کر رہے ہیں اور وہ انہیں منع بھی نہیں کر رہے اور کوئی سٹینڈ نہیں لے رہے۔ تو اس بات پر یزید نے فوری طور پر حضرت نعمان بن بشیر کو، جو کوفہ کی گورنری تھی، اس سے انہوں نے معزول کر دیا۔ جب وہاں سے وہ معزول ہو گئے تو عبداللہ بن زیاد یعنی ابن زیاد کو وہاں گورنر لگا دیا، اور وہ انتہائی شرارتی شخص تھا، انتہائی جو ہے وہ بد باطن اور بد کردار انسان تھا اور شرارتی و ذہن شخص تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے احرام یعنی جو عمرہ اور حج کرنے والوں کا لباس ہوتا ہے وہ پہن کر کوفہ کے باہر سے گزرا، اور جب کوفیوں نے اسے آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے سمجھا کہ شاید رات کی اس تاریکی میں امام علی مقام امام حسین تشریف لے آئے ہیں۔ تو وہ ابن زیاد لے کر ایک بہت بڑا قلعہ نما جگہ تھی، وہاں پہ وہ لے گیا، اور وہاں پر کوفی جو بڑے بڑے امراء اور بڑے بڑے امیر کبیر جو لوگ تھے، ان کو ابن زیاد نے کہا، جب پردہ فاش ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ابن زیاد ہیں، ہم اسے امام علی مقام سمجھتے رہے ہیں۔ تو اس وقت اس نے سارے حضرت مسلم بن عقیل سے محبت کرنے والوں کو جمع کر لیا اور کہا کہ قلعہ بند کر دیا گیا ہے، اپنے اپنے چاہنے والوں کو دیوار پہ چڑھ کے کہو مسلم بن عقیل کی بیعت توڑ دیں، جنہوں نے حضرت امام علی مقام کی خلافت کرتے ہوئے ان کی بیعت لی ہے۔ چنانچہ منع کر دیا گیا۔ جب منع کر دیا گیا تو اس طرح مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز مغرب میں جب کوفہ کی جامع مسجد میں آئے تو کوفہ کی جامع مسجد میں مغرب کی نماز ادا کرتے ہوئے آپ نے جب نماز شروع کی تو اس وقت کئی ہزار لوگ موجود تھے۔ جب سلام پھیرا تو نماز ختم ہونے کے بعد ایک بھی باقی نہ رہا، چنانچہ آپ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ امام علی مقام سفر کرتے کرتے جب نینوا کے مقام پہ پہنچے تو امام علی مقام آپ نے دائیں بائیں خندق کھدوا دی جس میں آگ جلا دی گئی۔ آگ جلا دینے کے بعد صرف ایک ہی راستے کو چھوڑا تاکہ وہاں سے نکل کر اس یزیدی لشکر سے گفتگو کی جائے۔ جب آپس میں بات چیت چلی، ادھر لشکر جرار میں سے، یزیدیوں کے لشکر میں سے ایک شخص نمودار ہوا۔ اس نے امام علی مقام کو سامنے آ کر کہا، اے امام، یزید کی بیعت کریں، ابھی بھی وقت ہے، ہمیں ہاں یا نہ میں جواب دیں۔
اگر بیعت کر لیں گے خزانوں کے منہ کھول دیے جائیں گے۔ اگر امام علی مقام آپ اگر یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر دیتے ہیں، ہر قسم کی سہولیات فراہم ہوں گی، عہدے ملیں گے اور جائیداد دی جائے گی، خزانوں کے منہ کھول دیے جائیں گے، سونا چاندی اور ہر قسم کے جو ہے وہ زیورات سے آراستہ کر دیا جائے گا۔ میرے امام نے فرمایا نہ، میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر کسی صورت بھی میں کسی فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے کر قیامت تک کے لیے یہ بتا دینا چاہتا ہوں، قیامت تو آ سکتی ہے، میرا سر اپنے دھن سے جدا تو ہو سکتا ہے، میرا سر تو کٹ سکتا ہے، میرا سارا کنبہ خاندان میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر کبھی اپنے نانا کے دین سے اور رسول اللہ کے دین سے کبھی میں بے وفائی کرنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ ناظرین کرام، جب یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر طرف سے آنے والے لوگوں کو جو یزید کی طرف سے تھے صاف انکار کر دیا، اس وقت لشکر جرار میں سے ایک شخص دور سے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ اے حسین ابن علی، آپ باتوں باتوں میں وقت ضائع نہ کریں، آپ جلدی سے بیعت کر لیں یا پھر ہمیں کوئی اور قدم اٹھانے پہ مجبور کریں، تب بھی بتا دیں، نہ کر دیں تاکہ ہم اگلا قدم اٹھائیں۔ اس شخص نے جس کا نام تھا مالک بن عروہ، وہ شخص کھڑے ہو کے کہنے لگا کہ اے امام، آپ نے یہ جو اپنے خیموں کے دائیں بائیں خندق کھود رکھی ہے، اس میں آگ جلائی ہے، اس نے معاذ اللہ بے حرمتی کی اور برے لفظ جو ہیں وہ ادا کی اپنی زبان سے۔ وہ کہنے لگا، جو مالک بن عروہ تھا، کہنے لگا کہ اے حسین ابن علی، اگلے جہان کی جو آگ تھی اس میں آپ بعد میں جاؤ گے، معاذ اللہ ابھی سے یہ آگ جلانا شروع کر دی ہے اور اس میں جانے کا شوق ہے، بس یہ بات کرنے کی دیر تھی۔ مسلم بن او جیسا ایک امام حسین کے لشکر میں سے ایک خوبصورت جوان تھے، انہوں نے نیزہ لیا، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے تیر اور اس کا جو آلہ تھا وہ لیا، دونوں روایتیں موجود ہیں۔ امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا ہے امام، یہ جو مالک بن عروہ نے بکواس کی ہے، اس نے برے الفاظ کہے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگا، آپ اجازت دیں، میں تیر اس کے منہ پہ مارنا چاہتا ہوں۔ دوسری روایت میں کہ میں نیزہ مارنا چاہتا ہوں۔ امام کا صبر و تحمل دیکھیں، امام کا تقوی دیکھیں، اور امام علی مقام کا دل دیکھیں کتنا بڑا اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ ادھر سے 22,000 کا لشکر ہے، وہ للکار رہے ہیں، ایک شخص بدباطن آ کر آپ کو پکار رہا ہے کہ اگلے جہان کی آگ سے پہلے اس جہان میں آگ لے لی، لیکن امام علی مقام نے فرمایا مسلم، آرام سے تحمل مزاجی سے کام لیجئے، اس کو آگے بڑھ کے بدلہ نہ لو۔ امام نے صبر و تحمل سے کام لیا۔ جب اس نے مزید برے الفاظ کہنا شروع کیے، امام علی مقام کے چہرے اقدس پہ جلال آیا، چہرہ سرخ ہوا، زرد ہوئی، آنکھیں زرد ہو گئیں۔ امام علی مقام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، دعا سے قبل آپ نے اس بد باطن اور بد کردار شخص کو جواب دیا، فرمایا کہ کذبت یا عدو اللہ، کہ اے بد کردار انسان، تو جھوٹا ہے، کیا تیرے ذہن اور تیرے گمان اور تیرے وہم میں یہ بات ہے کہ میں حسین جو کربلا کا شاہ سوار ہوں، جو جنتی جوانوں کا سردار ہوں، میرے بارے میں گمان کرتے ہو کہ جہنم کی آگ مجھے چھوئے گی؟ نہیں نہیں، جس کے بارے میں تو کہا گیا، واہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول،
ارے ان جنتی جوانوں کے سردار کی کیا بات ہے، اس کے بارے میں تم یہ گمان کر رہے ہو کہ وہ معاذ اللہ جہنم کی آگ انہیں چھوئے گی؟ نا، ارے ان سے تو محبت کرنے والا جہنم میں نہیں جائے گا، تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ ملعون شخص، اس نے پھر للکارا۔ امام نے فرمایا یاد رکھ، میں وہ حسین ہوں جس سے محبت کرنے والا بھی کبھی جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی، میں تو پھر جنتی جوانوں کا سردار ہوں۔ اہل بیت اطہار کے بارے میں سرکار نے خود ان کی محبت میں فرمایا تھا، فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، فرمایا کہ جو اہل بیت اطہار کی محبت میں مرے گا، فوت ہوگا، وہ شہیدوں کی صفوں میں اٹھایا جائے گا۔ پھر فرمایا من مات علی حب آل محمد فقد مات ایمانا، فرمایا کہ جو بندہ اہل بیت کی محبت میں مرے گا وہ کامل ایمان میں اٹھایا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت میں مرے گا اللہ جل شانہ یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجہا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت سے محبت کرنے والے کو دلہن کی طرح سجائے گا، جس طرح دلہن کو سجا کر اس کے شوہر کے گھر روانہ کیا جاتا ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو دلہن کی طرح سجا کر کے جنت کی طرف روانہ کر دیا جائے گا، اور پھر جنت میں اہل بیت رسول کا پڑوس عطا کیا جائے گا۔ اتنی بات کرنے کی دیر تھی، امام علی مقام نے جب یہ سارے فضائل اپنے بیان فرمائے تو اس وقت وہ بد باطن شخص کہنے لگا، اے امام علی مقام باتیں نہ بنائیں، ہمیں آپ کے سارے فضائل پتہ ہیں، مگر اس وقت ہم وہ عنوان نہیں لانا چاہتے، آپ کیا ہیں اور کیا ہیں، کیا نہیں ہیں معاذ اللہ۔ امام علی مقام نے ہاتھ اٹھائے، عرض کی یا اللہ اس کو جہنم کے عذاب سے پہلے دنیا کا عذاب عطا فرما۔ مورخین لکھتے ہیں اسی لمحے اس کا جو گھوڑا تھا وہ اس کا پاؤں ایک سوراخ میں پھنس گیا، اچانک وہ گھوڑے سے نیچے گرا، جو ہی گھوڑے سے نیچے گرا اس کا پاؤں رکاب میں پھنس گیا اور گھوڑا بھاگا، اور اس گھوڑے کی ہی لاتوں کو لگنے کی وجہ سے وہ اسی امام علی مقام کے خیموں کے دائیں بائیں جو آگ جلائی گئی تھی اس آگ کے اندر وہ گرا اور وہیں فنار ہو گیا، وہیں جہنم رسید ہو گیا۔ یارو امام علی مقام وہ ہستی ہیں کہ ایسی کرامات دکھا کر کے، ایک اور کرامت یہاں پہ جاتے جاتے سن لیجئے، چلتے چلتے بات کے ضمن میں ہی امام علی مقام آپ کو ایک شخص نے بلا کے کہا تھا، اسی لشکر جرار میں اپنی طرف متوجہ کر کے کہا تھا، اے حسین آپ کا رسول اللہ سے رشتہ ہی کیا ہے، معاذ اللہ تمہاری نسبت ہے ہی کیا رسول اللہ سے؟ یارو یہ کتنی عجیب بات ہے، کلمہ جس نبی کا پڑھتے ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھ کے جنت جانے کی امید ہے، اسی نبی کے جگر پارے، اسی نبی کے دل کا چین، اسی نبی کے جگر کا ٹکڑا حسین ابن علی سامنے موجود ہے، جس نبی کا نام لے کے جنت میں جانے کی امید رکھتے ہو، اسی کے خاندان اور اسی فرزند رسول سے لڑائی پہ اتر آئے ہو؟ کیا دنیا کی اتنی ہوس آنکھوں میں اتر آئی ہے؟ کیا دنیا اور دنیا کے پیسے اور لالچ اتنی دل میں اتر گئی ہے، اتنی کوٹ کوٹ کے بھر چکی ہے کہ تم رسول اللہ کی نسبتوں کا حیا بھول چکے ہو؟ بس اس شخص نے پکارا کہ تمہارا رسول اللہ سے رشتہ کیا ہے؟ امام علی مقام نے دعا مانگی، اس نے یہ جملے بھی کہے، اے حسین ابن علی، اے حسین ابن علی کہ میں حق پر ہوں اور آپ کا جو لشکر ہے وہ معاذ اللہ جھوٹا ہے، باغی ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا یا اللہ اس شخص کو بھی دنیا میں عذاب عطا فرما۔ بس اتنی بات کرنے کی دیر تھی، وہ گھوڑے سے اترا اور بھاگا، اسے پاخانے کی حاجت ہوئی، جو ہی وہ ایک بری جگہ پہ بیٹھا، وہاں نجاست والی جگہ پہ
حاجت رفع حاجت کی غرض سے بیٹھا، ایک بچھو نے ڈنگ مارا اور وہیں وہ نجاست آلودہ ہو کر کے وہیں تڑپتا تڑپتا 22,000 کے لشکر کے سامنے مر گیا۔ گویا امام فرما رہے ہیں، اوے عقل کے اندھو، اپنی دل کی آنکھوں سے دیکھو، اپنی جو عقل ہے اس پہ جو پردہ ہے اس کو ہٹاؤ اور دیکھو۔ یاد رکھنا امام نے فرمایا اگر آنکھ رکھتے ہو تو دیکھو۔ یاد رکھنا امام علی مقام یہ باور کروا رہے تھے، ارے جو اتنا مستجاب الدعوات ہو، ارے جو ہاتھ اٹھائے تو اگلا شخص آگ میں گر جائے، جو ہاتھ اٹھائے تو اگلا شخص گرے اور اسے بچھو ڈنگ مارے اور وہ فنار ہو جائے، تو بتا اس امام کی جو دعا میں اتنا اثر ہے، بتا اس کے ہاتھوں میں کتنی قوت ہوگی، جن ہاتھوں میں اور بازوؤں میں علی کا خون گردش کر رہا ہے۔ زہرا سیدہ بطول سلام اللہ علیہا کا دودھ جن کی جو ہے وہ پرورش کی ہو جس دودھ نے، اور اس دودھ کے ذریعے پروان چڑھے ہوں، اس حسین کی طاقت کا اندازہ تم کیا لگا سکتے ہو؟ گویا امام فرما رہے تھے آنکھ رکھتے ہو تو دیکھو۔ اسی موقع پہ کسی شخص نے بڑے پیارے جملے کہے تھے، میں ناظرین کرام وہ جملے یہاں پہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، ہر دور میں یہ جملے کام آئیں گے آپ کو۔ وہ کسی نے کہا تھا آنکھ رکھتا ہے تو دریا کی طغیانی پہ نہ جا، آنکھ رکھتا ہے تو دریا کی طغیانی پہ نہ جا، ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے، اور صبح کے تخت نشیں شام کو مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا ہے۔ ناظرین کرام بڑی عجیب بات ہے، لوگ تخت پہ سوار ہوتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کل جس عوام سے اپنے لیے بیعت مانگ رہے تھے، اپنے لیے ووٹ مانگ رہے تھے، آج اسی عوام کو تخت پہ سوار ہوتے ساتھ ہی بھلا دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھلا دیتے ہیں، اپنے اعزاء اور اقربا جو غربت میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں بھلا دیتے ہیں۔ اسی موقع پر اس شاعر نے یہ کہا تھا، اور امام بھی اسی کی ترجمانی فرما رہے تھے کہ اوے لوگو یزیدیو دیکھو میں کون ہوں، اگر دل کی آنکھیں ہیں تو دیکھو، یزید کی حکومت آنی جانی والی چیز ہے، یہ حکومتیں آنے جانے والی چیزیں ہیں۔ آج اگر کوئی تخت پہ ہے تو کل وہ ریت کی ذرات پہ ہوگا، آج اگر کوئی بلند پایا کرسی اور عہدے پہ فائز ہے تو کل وہ عام لوگوں کے ہاں عام لوگوں کی صفوں میں بیٹھا ہوگا۔ رب کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تھا تلک الایام نداولها بین الناس، یہ لوگوں پر ہم دن پھراتے رہتے ہیں، کبھی کسی پہ اچھے دن آ جاتے ہیں، کسی پہ برے، کسی پہ خوشی کے دن آ جاتے ہیں، کسی پہ غمی کے۔ گویا امام فرما رہے تھے آنکھ رکھتا ہے تو دریا کی طغیانی پہ نہ جا، ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے، اور صبح کے تخت نشیں او یزیدیو، صبح کے تخت نشیں شام کو مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا ہے۔ اور امام علی مقام آپ کا جو قتل ہے، اقبال نے کہا تھا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔